آپ میں ہمت ہے، ہم نے ٹھان لی ہے، تو پھر آئے اٹھیں، ہم ان منزلوں کو پا لیں گے۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ انسان جو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے وہ انسان جو اپنی منزلوں کے تلاش میں تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ منزل پر پہنچ نہیں رہے اور تھک ہار کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، راستے میں بھٹک جانا، راستوں میں بھول جانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر لیڈر کسی جگہ پر پہنچنے سے پہلے بھٹکا رہتا ہے، سو اس میں پریشان نہیں ہونا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ کا ایک بڑا خاص وزیر تھا۔ اکبر بادشاہ بھی اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اکبر بادشاہ جہاں پر بھی جاتا اس کے بغیر کبھی اس نے سفر نہیں کیا۔ تو اکبر بادشاہ نے سفر کا پروگرام بنایا اور اس اپنے وزیر کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر وہ شکار کی طرف چل پڑے۔ جب جنگل میں پہنچے تو بادشاہ کے پاؤں کا انگوٹھا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز لگی اور اس کا انگوٹھا کٹ گیا۔ اب سلطنت کا بادشاہ ہے، ورغلانے لگا، رونے لگا، او یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے، میں تو کسی کام کا نہیں رہا، میں تو اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، تم مجھے انگوٹھا کٹنے سے بھی نہیں بچا سکتے تھے۔ تو اس وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان نہیں ہو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ جو درد میں تھا، جس کے پاؤں کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا، تیش میں آ گیا، کہتا ہے اس وزیر کو واپس لے جاؤ، اور کل میرے واپس پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو آپ لوگوں نے پھانسی پر لٹکا دینا۔ وزیر خاموش ہو گیا، بادشاہ سلامت کا حکم تھا۔ اس کے سپاہیوں نے اس وزیر کو گرفت میں لیا اور لے کر وہ واپس چلے گئے۔ اب پیچھے جنگل میں بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ رہ گیا، اور دوسرے سارے لوگ شکار کرنے کے لیے چلے گئے، کچھ اس کو پھانسی دینے کے لیے واپس چلے گئے تھے اپنے محل میں۔ خیر ہوا یہ کہ وہاں پر جنگلیوں نے حملہ کیا اور انہوں نے بادشاہ کو قید کر لیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جب بادشاہ کو قید کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا تندرست بندہ ہے اور اس کی تو ہم بلی چڑھائیں گے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ خیر انہوں نے اپنی تیاری کی بلی چڑھانے کے لیے، انہوں نے بادشاہ کو رسیوں سے باندھا اور وہ اپنے ایک ڈنڈے کے اوپر انہوں نے بادشاہ کو لٹکایا، اور جب لے کر جا رہے تھے، جو ہی اس کی بلی چڑھانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ تو اب جو جنگلیوں کا وہ سردار تھا نا، اس نے کہا اس کی تو بلی چڑھ نہیں سکتی، اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ وہاں سے آزاد ہوئے۔ بھاگتے بھاگتے اپنے وزیروں کے پاس گیا، سیکیورٹی کے پاس گیا، اس نے سارا معاملہ بتایا اور کہتا ہے کہ مجھ سے اتنی بڑی بھول ہو گئی، میرا وزیر وہ تو کل کو پھانسی لگ، چلو چلو واپس چلو۔ اس نے سب کو ساتھ لیا اور سب کو لے کر واپس وہ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بادشاہ سلامت واپس محل میں پہنچا، اور محل میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ابھی وزیر کو بس انہوں نے رسی کے اوپر لٹکایا ہوا تھا، ابھی وہ نیچے سے تختے کو کھینچنے والے تھے کہ بادشاہ نے آواز دی، بس اس کو پھانسی نہ دینا۔ اب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اس کے پاس گئے، وزیر کے پاس، اور بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس نے ایسے ہاتھ باندھے، اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، اور تمہاری بات میں کتنی گہرائی تھی وہ تو مجھے ابھی سمجھ آئی ہے کہ کتنی گہرائی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اگر یہ میرا انگوٹھا نہ کٹا ہوتا تو انہوں نے میری بلی چڑھا دینی تھی۔ اچھا اب جو وزیر تھا، وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ فکر نہیں کریں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے چونک کر دیکھا، اس نے کہا اب کیا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ کی جگہ وہ مجھے جنگل میں اٹھا کے لے کے جاتے تو انہوں نے آپ کی جگہ میری بلی ضرور چڑھا دینی تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔